عربية لغتي وفصحى والأمر لا يحتاج شرحا عربية لغتي وفصحى. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، آج ہم منہاج العربیہ الجزء الاول کا الدرس التاسع یعنی 9واں سبق پڑھیں گے، اور اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا انا اور انتا. انا معنی ہوتا ہے میں، یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے، واحد متکلم کے لیے، اور انتا واحد مذکر حاضر کے لیے آتا ہے. اب اسی کے ساتھ انہوں نے ایک اور ضمیر کا اضافہ کیا ہے، وہ ہے ہوا. ہوا واحد مذکر غائب کے لیے آتی ہے. انا واحد متکلم کے لیے، خواہ مذکر ہو یا مؤنث. انتا واحد مذکر حاضر کے لیے، اور ہوا واحد مذکر غائب کے لیے. بس انا ولدن، میں ایک لڑکا ہوں. انتا ولدن، آپ ایک لڑکے ہیں. انا قصیر، میں پست قد ہوں. انتا طویل، آپ لمبے ہو. انا سمین، میں موٹا ہوں. انتا ہزیل، آپ دبلے ہو. انا جالس علی الکرسی، میں کرسی پر بیٹھا ہوں. وہو واقف علی الارض، اور وہ زمین پہ کھڑا ہے. اب اس جملے میں غور کریں، ہوا کا استعمال ہوا ہے، اور ہوا کا ترجمہ ہم نے کیا وہ کے ذریعے، اور وہ جو ہے وہی جو ہے مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، غائب کے لیے. تو ہوا واحد مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا. انا مشغول بالقراءۃ، میں پڑھنے میں مشغول ہوں. وہو مشغول باللعب، اور وہ کھیلنے میں مشغول ہے. میں نے پہلے ہی بھی بولا تھا، جس کام میں ہم مشغول ہوں گے وہاں پہ با کا استعمال ہوگا. انا مسلم وہو ایضا مسلم، میں بھی مسلمان ہوں اور وہ بھی مسلمان ہے. انا فی القراءۃ وہو فی اللعب، میں پڑھنے میں ہوں اور وہ کھیلنے میں، یعنی میں پڑھنے میں مشغول ہوں اور وہ کھیلنے میں مشغول. ھذا جید فی القراءۃ، یہ پڑھنے میں اچھا ہے. وذالک جید فی اللعب، اور وہ کھیلنے میں اچھا ہے. جو بندہ جس کام کو کرے گا وہ اسی میں اچھا ہوگا. اسئلہ: من انت، آپ کون ہیں؟ انا طالب. هل انت سمین؟ نعم انا سمین. هل انت هزیل؟ نعم انا هزیل. یا لا انا سمین. جو ہوں گے آپ اسی طرح جواب دیں گے. کیف انت، آپ کیسے ہیں؟ انا بخیر. هل انت مسلم؟ نعم انا مسلم. هل للہ حمد، کیا تعریف اللہ کے لیے ہے؟ نعم الحمد للہ، یا للہ حمد، دونوں طریقے سے پڑھ سکتے. کیف ہوا، وہ کیسے؟ ہوا بخیر الحمد للہ. هل انت جید فی اللعب، کیا آپ کھیل میں اچھے؟ نعم انا جید فی اللعب. این الاستاذ، استاد کہاں ہے؟ الاستاذ فی الفصل. ترجمہ کرو. وہ لکھنے میں اچھا ہے. ہوا جید فی الکتابۃ، تو کھیل میں اچھا ہے. انت جید فی اللعب، وہ پڑھنے میں اچھا ہے. ہوا جید فی القراءۃ، وہ دبلا ہے موٹا نہیں.
ہوا حزیل لا سمین، وہ لکھنے میں کیسا ہے، کیف ہوا فی الکتابت، میں لمبا ہوں پست قد نہیں، انا طویل لا قصیر، پانی وضو کے لیے ضروری ہے، الماء ضروری للوضوء، علم بھی مفید ہے اور کھیل بھی مفید ہے، العلم مفید واللعب ایضا، مسجد عبادت کے لیے ہے نہ کہ کھیل کے لیے، المسجد للعبادت لا للعب، عمل اسلام کے لیے ضروری ہے، العمل ضروری للاسلام، اسلام دین ہے، الاسلام دین، وہ عمل سے ہے، ذالک بالعمل یا من العمل، اسلام کیا ہے، مل اسلام۔ تو آج کا جو یہ سبق ہے اس کے اندر جو مین چیزیں ہیں جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے وہ ہے ضمائر۔ اس سے پہلے بھی ہم نے انا اور انتا کو پڑھا تھا، آج ہم نے ایک اور ضمیر ہوا کو پڑھا۔ انا کا استعمال واحد متکلم کے لیے خواہ مذکر ہو یا مؤنث، انتا واحد مذکر حاضر کے لیے، اور ہوا واحد مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ باقی اس کے اندر جو نئے الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کو اچھے سے یاد کریں، بار بار یاد کریں، بار بار دہرائیں، جتنا آپ دہرائیں گے، جتنا پچھلا یاد کریں گے اتنا آپ کو آگے چلنے میں آسانی اور سہولت ہوگی، جتنا آپ کو اس سے پہلے والے جو 8 سبق اسباق ہیں جتنے وہ اچھے سے یاد ہوں گے اتنا ہی آپ آگے زیادہ جلدی سے بڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربية لغتي وفصحى والأمر لا يحتاج شرحا، عربية لغتي وفصحى